کیا یہ خبریں درست ہیں کہ ایران ایٹمی تجربہ کرنے والا ہے؟ وہ کون سا فائدہ ہے جو ایران اس وقت ایٹمی دھماکوں سے بھی زیادہ حاصل کر رہا ہے؟ کیا ہوگا تو ایران کے لیے ایٹامک ویپن تیار کرنا آسان ہو جائے گا؟ عمان نے عربوں سے کہا کہ ہم تو ٹیکس نہیں لے رہے، لیکن باہر آ کر دنیا سے کہا کہ خدا واسطے کا ایک فنڈ قائم کر رہے ہیں، جو دینا چاہے دے دیں۔ جب تک مڈل ایسٹ میں نئے پاور بیلنس کو تسلیم نہیں کر لیا جاتا، یہ جنگ جاری رہے گی۔ لبنان نے اسرائیل سے جو ڈیل کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان پر جب تک چاہے سیلف ڈیفنس کے نام پر قبضہ رکھ سکتا ہے۔ یہ لیبنیز گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے خود فیصلہ اور ڈیل کرے، کوئی تھرڈ کنٹری نہیں، لیکن پھر یہ ڈیل تھرڈ کنٹری سے بہتر ہونی چاہیے، نہ کہ بدترین۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ مڈ ٹرم ہارنے جا رہے ہیں اور اس دوران ان پر $2 بلین کی کرپٹو کرنسی، گھڑیاں، پرفیومز اور بائبل بیچنے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے سکینڈلز بن گئے۔ اس جنگ سے نکلنے کے صرف 2 ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں، اور یہ 2 راستے کون سے ہیں؟ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وائج۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ امریکہ ایران سیز فائر کے ان 60 دنوں میں، MOU کے ان 60 دنوں میں، یہ تینوں فورسز ایران، امریکہ اور اسرائیل مختلف قسم کی تیاریاں کریں گے، جن کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا۔ ان میں امریکہ خاص طور پر نومبر کے بعد کی جنگ کی تیاریاں کرے گا، یہ ہم نے کہا تھا۔ یہی بات امریکن وائس پریزیڈنٹ JD وینس نے ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو میں صاف صاف کہہ دی۔ So I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where the hand is. JD وینس کہہ گئے ہیں کہ ہم نے MOU کیوں سائن کیا تھا، اب چونکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہاف پر انہوں نے کیا تھا اور 2028 میں امریکی صدر بننے کا خواب بھی JD وینس ہی کا ہے، سو وہ ڈیسپریٹلی اس ڈیل کو کامیاب ہی دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ MOU کے 14 پوائنٹس تو ان کی کامیابی سے زیادہ ناکامی دکھاتے ہیں۔ سو اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ ایکسپلین کرتے پھر رہے ہیں، وضاحت کرتے پھر رہے ہیں کہ MOU اس لیے سائن کیا گیا تھا کہ ایک تو یہ کہ تیل کی قیمت کو واپس لایا جا سکے، دوسرا یہ کہ اپنے سٹاکس کو، یعنی آئل اینڈ ویپن کے سٹاکس کو، ان کے ذخیروں کو ریفل کیا جا سکے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے صورتحال کیسی ہے اور جنگ دوبارہ کرنی ہے یا سیز فائر کو آگے بڑھانا ہے، یعنی جتنے سٹاکس ہوں گے اس حساب سے فیصلہ کریں گے، اور یہی حقیقی بات ہے۔ یہ MOU گڈ فیتھ میں، اچھی نیت سے ہرگز نہیں ہوا، اور یہ بات سب سے پہلے ایران جانتا ہے، اسی لیے وہ زیادہ رفتار سے اپنے سٹاکس فل کر رہا ہے، ڈرونز، میزائلز اور ہرمز پر کنٹرول کو مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ بلکہ اب تو ایک بار پھر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران بہت جلد نیوکلیر بم اسمبل کرنے والا ہے، ایٹم بم جوڑنے والا ہے، تجربہ کرنے والا ہے۔ وہ ایک ایسا تجربہ کرے گا اور پھر اس کا اعلان کرے گا کہ جس کے بعد جنگ اور MOU کا سارا سٹیٹس مکمل طور پر نئی صورتحال کے مطابق بدل جائے گا۔ یہ انالیسس بہت سے سینئر انٹرنیشنل انالسٹ، ایکسپرٹس کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ایران ایسا کیوں کرے گا؟ اس کی دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ ایران بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ امریکہ اسرائیل اس وقت جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے اکتوبر-نومبر الیکشنز کے بعد کی تیاری کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا اور وہ خود کہہ رہے ہیں۔ نومبر کے بعد امریکہ اسرائیل کسی بھی وقت دوبارہ حملے شروع کر دیں گے اور جاب فنش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ MOU کی شک نمبر، اس کی کلاس نمبر 7 جس کے مطابق ایران پر سے پابندیاں ختم ہونا ہے، اور شک نمبر 9 کے مطابق ایران پر کبھی کوئی نئی پابندی اب نہیں لگے گی۔ یہ سراسر ناقابل یقین بات ہے۔ امریکہ قریب یہ دونوں کام کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں۔ اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ خبر کے اس حصے کے ساتھ تو ہم اتفاق کرتے ہیں، متفق ہیں کہ نومبر کے بعد امریکہ اور ویسٹرن پاورز اور اسرائیل ایران کی فیزڈ کلنگ کے لیے، سلائس بائی سلائس کلنگ کے لیے دوبارہ ضرور آئیں گے، لیکن ایٹم بم کے فوری اسمبل کر لینے سے ہمارے خیال میں ایران کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہو جائے گا ان حالات میں آج کل۔ اس کی سادہ سی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت ایران کو امریکہ اسرائیل کے خلاف لڑائی میں جنگی فتح تو ملی ہی ہے، دنیا نے مانی بھی ہے، لیکن اس کو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فتح بھی ملی ہے، سفارتی اور سیاسی جیت بھی ملی ہے۔ امریکن سپر پاور کو کمزور کرنا اس کے اپنے امیج کو، ایران کے امیج کو بہت بڑھا چکا ہے۔ ایسے میں اگر وہ نیوکلیر ویپن اسمبل کر کے ایک ٹیسٹ کر لیتا ہے دکھانے کے لیے، تو ساری دنیا اس کے خلاف نئی پابندیاں لگانا شروع کر دے گی، اور اپنی کمزور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل سپورٹ اس وقت ایران کو چاہیے وہ ہٹ جائے گی، وہ نہیں ملے گی۔ ایٹم بم تو شاید وہ نہ چلا سکے اس کے بعد اپنے دشمن کے خلاف، لیکن تیل بھی وہ نہیں بیچ سکے گا۔
یہاں تک کہ چائنا اور عرب ممالک بھی جو ابھی اس کی طرف جھکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹنے لگیں گے۔ اس کے بعد اس کا بلاکیڈ کرنا، اس کا اکنامک نقصان کرنا اور نتیجے میں اس کے اندر رجیم چینج کرنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ اتنے غربت میں، اتنے برے حالات میں ظاہر ہے اپنے عوام پر تو ایٹم بم نہیں چل سکتا۔ ایرانی آیت اللہ سسٹم کو، اس حکومت کو قائم رہنے کے لیے جس چیز کی بہت ضرورت ہے اس وقت، وہ ایٹم بم سے زیادہ اکانومی ہے اور بہتر انٹرنیشنل تعلقات ہیں، اور یہ وہ حاصل اس جنگ میں پہلے سے بہتر کر چکا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایران کے پاس ایٹم بم کا ہونا ثابت ہو جائے گا تجربے کے بعد، تو بھلا کون اس پر حملہ کرنے کی جرات کرے گا؟ بات درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کنونشنل وار میں نیوکلیر ڈیٹرنس کا معاملہ قریب بہت پیچھے جا چکا ہے۔ اسی ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں یہ ڈیٹرنس غلط ثابت آپ کے سامنے ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ دونوں اٹامک پاورز ہیں، اور نان اٹامک پاورز ایران اور اس کے اتحادی حزب اللہ دونوں پر انہوں نے حملے کیے اور ناکام رہے، جبکہ ایران ان دونوں پر جوابی حملے کرتا رہا، اس نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کہ ان پر ایٹمی حملہ یہ دونوں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایران کی پرانی اسٹریٹجی یعنی فارورڈ ڈیفنس جو اس کی سرحد کے پار ہے وہ، اور ایٹمی آپشنز کو صرف ڈائیلاگ پریشر کے طور پر استعمال کرنا، یہ اس کی اسٹریٹجی بہت اچھا کام کر تو رہی ہے، جس میں وہ نیوکلیئر ٹیسٹ تو نہیں کرتا، لیکن ایٹامک ویپن کے تمام کل پرزے، اس کے کمپوننٹس، اس کے اجزاء اس حد تک تیار رکھتا ہے کہ جب چاہے کم سے کم وقت میں بم جوڑ لے، نیوکلیئر ٹیسٹ کر گزرے۔ یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس پر ہمارے اندازے میں ایران زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ ہاں، اگر نومبر کے بعد امریکہ اسرائیل نے دوبارہ اٹیکس کیے، جو کہ وہ کریں گے، تو کچھ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہی جو 27 فروری 2026 کے بعد ہوا، یعنی 27 فروری کے دن جینو ایپس کے ایران پر ان پرووکڈ حملوں سے ایک دن پہلے تک ایران اور دنیا میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ آیت اللہ گورنمنٹ کبھی اسٹریٹ آف ہرمز کو ڈرونز کی پاور سے بند کر دے گی، یا پھر وہ یہاں فیس یا ٹول یا سیکیورٹی کے نام پر کوئی ٹیکس وصول کر سکیں گے۔ لیکن اب وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواز آ چکا ہے۔ بلکہ نیو یارک ٹائمز کی ایکسکلوسیو رپورٹ کے مطابق عمان بھی اب ایران کے ساتھ اعلانیہ شامل ہو چکا ہے۔ خبر کے مطابق وہ خلیجی تعاون تنظیم میں عربوں کو اور امریکہ کو تو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم ٹول نہیں لیں گے، لیکن باہر آ کر عمانی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک رضاکارانہ، ایک خدا واسطے کا فنڈ قائم کریں گے، جسے ہماری خدمات کے صلے میں جو دینا چاہے دے دے۔ ظاہر ہے خدا واسطے تو نہیں کہہ رہے وہ، یہ فنڈ کسی بھی نام سے وہ قائم کریں، کراسنگ کرنے والے کو وہ دینا ہی پڑے گا، کرپٹو میں، یوان میں یا ان کی کرنسی میں۔ مطلب 27 فروری کے بعد امریکی اسرائیلی حماقت سے ایران کو وہ کرنے کا جواز اور موقع مل گیا اور طاقت مل گئی جو اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح نومبر کے بعد اگر امریکہ اسرائیل نے دوران مذاکرات چوتھی مرتبہ پھر حملے شروع کر دیے، تو یہ حملے ایران کو 100% 100% جواز فراہم کریں گے کہ اب وہ اٹامک ویپن اسمبل کر لے۔ فی الحال ہمارے خیال میں یہ جواز اس کے پاس نہیں ہے۔ بائی دا وے، اس وقت ایران کے راستے میں اٹامک ویپن اسمبل کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ 4 رکاوٹیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے پاس 90% انرچڈ مٹیریل یورینیم نہیں ہے، 90% سے اوپر، جو کہ زیادہ بہتر مٹیریل ہے ایٹم بم کے لیے۔ ہائیلی انرچڈ یورینیم اس کے پاس جو ہے وہ بھی 60% کے قریب ہے، کچھ ہی اوپر ہے، 90% نہیں ہے۔ دوسری وجہ، دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ اس نے ابھی تک ایٹامک بم کا ٹریگر میکنزم پروجیکٹ مکمل نہیں کیا۔ جہاں تک اوپن سورس معلومات ہیں، یہ ٹریگر اس کا تیار نہیں ہے۔ تیسری رکاوٹ اور مسئلہ اس کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایٹمی پاور بننے کی انٹینٹ بھی شو نہیں کی، انہوں نے ارادہ بھی ظاہر نہیں کیا۔ اسی لیے یہ ایک قومی ایشو بھی ایران میں نہیں ایک بنا کہ ہم نے یہ بنا کر رہنا ہے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کر کے، ارادہ ظاہر کر کے پوری قوم کو، پاکستانیوں کو ساتھ ملایا تھا اور ایٹم بم کے بنانے کو قومی ایشو بنا لیا تھا۔ تو جب قوم ساتھ ہو تو پھر بن جاتے ہیں۔ تو ایران نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اعلانیہ اس آئیڈیا کو کہ وہ اٹامک پاور بنے گا، اٹامک ویپن ٹیسٹ کرے گا، اس کو مسترد کرتا آیا ہے، جس کے بعد یہ نان انٹینٹ ان کی بہرحال ایک ان کے سامنے رکاوٹ ہے۔ مزید نئے حملے ایران کے اوپر نومبر کے بعد یہ تیسری رکاوٹ ختم کر سکتے ہیں۔ چوتھی اور آخری رکاوٹ اس وقت ایران کے سامنے یہ ہے کہ وہ IAEA کے انسپیکٹرز کو انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ NPT نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے، دستخط کر چکا ہے۔ جب تک وہ اس ٹریٹی سے مکمل باہر نہیں نکل آتا، اسے اپنی تمام نیوکلیئر سائٹس کو IAEA کے انسپیکشنز کے لیے پیش کرنا ہی ہوگا۔ جینو ایپس کی فیزڈ کلنگ، سلائس بائی سلائس کلنگ کا اگلا مرحلہ نومبر کے بعد جو آئے گا، وہ مرحلہ یہ چاروں رکاوٹیں ایران کے لیے ہٹا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ایران میں یہ جذبات تو بہرحال ہیں، صرف مذہبی علماء کے نہیں بلکہ قومی سطح پر بھی بہت سے محب وطن ایرانیوں کے یہ جذبات ہیں کہ ایران کو اسرائیل کے خلاف یا کسی کے بھی خلاف نہیں، لیکن اپنے تحفظ کے لیے ایٹمی پاور ضرور بن جانا چاہیے۔
जैसे कि पाकिस्तान और बाकी ममालिक बन चुके हैं। चौथे हमले की सूरत में इन लोगों की आवाज़ को ज़्यादा तवानाई मिलेगी और वो एटॉमिक टेस्ट की तरफ लाजमी जाएंगे। अगर कहीं दानिशमंदी की कोई जगह अमेरिकन पॉलिसी साजों में अब बाकी है तो वो अगले 2 साल ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। यही लॉजिक कहती है। इस वीडियो को मनी ट्रांसफ़र ऐप टैप टैप सेंड ने स्पॉन्सर किया है। टैप टैप सेंड पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अरब ममालिक समेत एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में पैसे भेजने में मदद देती है। ये एप्लीकेशन इस वक्त 60 से ज्यादा मुल्कों में काम कर रही है, ऑपरेशनल है। टैप टैप सेंड ऐप के जरिए अब आप रकम बराह रास्त पाकिस्तान में अपने मतलूबा बैंक अकाउंट्स में भेज सकते हैं और जैज़ कैश और इजी पैसा के जरिए भी ट्रांसफर मुमकिन है। टैप टैप सेंड एक रेगुलेटेड और ऑथोराइज्ड एप्लीकेशन है। इसके अलावा इसके जरिए पैसे भेजने पर आपको 2 फायदे भी मिलेंगे। पहला ये कि आप अगर फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट तक या इससे ज्यादा रकम अगर ट्रांसफर करते हैं तो आपके ट्रांसफर चार्जेस 0 हो जाएंगे। दूसरा फायदा ये कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड फैसल पी के FAISALP के इस्तेमाल करेंगे तो आपको बोनस भी मिलेगा। यूके और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में इस्तेमाल करने पर आपको 10 पाउंड या 10 यूरो मिलेंगे और अगर आप अमेरिका और कनाडा से रकम भेजते हैं तो आपको $20 मिलेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया से रकम भेजने पर $30 बोनस मिलेगा मेरे प्रोमो कोड को इस्तेमाल करने पर। यह ऐप आप अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लिबनान ने इसराइल के साथ अमरीकी ताउन से जो अलग डील साइन की है, इसे ईरान और हिजबुल्लाह की शिकस्त कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ज़रा इसे गहराई से देखते हैं कि ये क्या है। इस मुआहदे की जो तफसीलात ज़ायनिस्ट साइट्स पर भी जारी की गई हैं, उनके मुताबिक भी सेकंड क्लास में लिखा है कि इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस लिबनानी सरजमीन पर उस वक्त के बाद तक रहेंगी जब तक हिजबुल्लाह की वेरीफाइड डिसआर्मामेंट नहीं हो जाती। यानी हिजबुल्लाह के तमाम फाइटर्स से, उनके ऑर्गेनाइजेशन से हथियार लेकर, उनकी मिलिट्री तंजीम को डिसमेंटल करके, उनके एरिया से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म नहीं कर दिया जाता तब तक। एग्रीमेंट के मुताबिक इसके बाद फिर इसराइली फोर्सेस को मौका दिया जाएगा कि वो प्रोग्रेसिवली बतदरीज लिबनानी एरिया से रीडिप्लॉयमेंट करें। मतलब ऑक्यूपेशन ख़त्म करके वापस चली जाएं, ये नहीं लिखा, बल्कि इस क्लॉज की आखिरी लाइन में लिखा है कि कामयाबी से ये सारा फ्रेमवर्क जब ज़मीन पर इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसे पार्टीज़ वेरीफाई कर सकेंगी और दोनों मुल्क यानी ईरान और इसराइल पुरअमन ताल्लुकात कायम कर लेंगे, तो उसके बाद फिर इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस की आउट ऑफ लेबनीज टेरिटरी में रीडिप्लॉयमेंट होगी। आउट ऑफ लेबनीज, वापस इसराइल, मैंने ये नहीं लिखा। ये टेरिटरीज कौन सी होंगी, कब होगी ये रीडिप्लॉयमेंट, कोई पॉइंट तय नहीं किया गया कि लातानी रिवर से कितना पीछे जाएंगे। ये साइड स्क्रीन पर क्लास 2 आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस मुआहदे के बाद दोस्तों, सेटलर प्रोजेक्ट के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अक्टूबर में उनके मद्देमुकाबिल इलेक्शन लड़ने वाले नफ्ताली बेनेट ने भी इसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है अपने इंटरव्यूज़ में और कौम से खिताब में। इस लिखे हुए और कहे हुए इसराइली बयानात और एग्रीमेंट की कोई मुखालफत लिबनानी गवर्नमेंट की तरफ से सामने नहीं आई। मतलब IOF लामहदूद वक्त तक लिबनानी एरियाज़ पर कब्ज़ा रख सकती है। अब ऑफिशियली लिबनान गवर्नमेंट के से जो उनकी डील हुई उस पर मुस्तज़ाद ये मज़ीद ये कि ये मुआहदा अमन का भी नहीं है, क्योंकि इसराइल और अमेरिकन दबाव में इस एग्रीमेंट की 7वीं क्लॉज में ये भी लिख दिया गया है कि ये सारा एग्रीमेंट किसी भी सूरत इसराइल से ये हक नहीं छीनता कि उसे जहाँ से जब ख़तरा महसूस हो वहाँ वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी एक्शन ले सकता है, वो लेगा। आप जानते हैं कि इसराइल सेल्फ डिफेंस में ईरान, शाम, लिबनान, फ़लस्तीन और यमन में हज़ारों लोगों को बगैर किसी प्रोवोकेशन के कत्ल कर चुका है, पूरी फैमिलीज़ को वाइप आउट कर चुका है। ज़ायनिस्ट स्टेट की सेल्फ डिफेंस पॉलिसी का मतलब जेनोसाइड से कम कुछ नहीं होता। सही अल्फाज में लेबनीज़ गवर्नमेंट ने जो इसराइल से डील की है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी सरजमीन अपने हाथ से लामुतनाही वक्त के लिए इसराइल के हवाले कर दी है और इसे मुस्तकिल अटैक्स करने की इजाज़त भी दे दी है। हालांकि 17 जून को होने वाले ईरान अमेरिका इस्लामाबाद मेमोरेंडम की पहली शर्त में कम से कम लिबनान पर मुकम्मल सीज़ फायर की शर्त कायम कर दी गई थी। अमेरिका और ईरान ने इस पर दस्तखत किया था, इसको तस्लीम किया था। यानी लिबनान को जो भी मुआहदा करना था उस मुआहदे के बाद, 17 जून वाले MOU के बाद, उसका आगाज़ इससे कुछ ज़्यादा हासिल करने की तरफ होना चाहिए था, ना कि इससे कम, इससे पीछे जाने की तरफ। अब दोस्तों, इस बात से हमें और किसी को भी कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता कि लिबनान के बारे में फ़ैसले करने का सबसे ज़्यादा हक लेबनीज़ गवर्नमेंट ही को है। लेकिन ये कौन सा मुल्क करता है कि एक थर्ड पार्टी के मुआहदे के तहत एक बात उसके हक में तस्लीम की जा चुकी है, दस्तखत हो चुके हैं, और वो मुल्क दोबारा मुआहदा करके उससे कमज़ोर डील करे और अपने तस्लीम शुदा, अपने माने हुए हक से दस्तबरदार हो जाए। जो फ़ायदा उसे बगैर कोशिश के मिल गया था उसे वापस करने और ज़्यादा मुसीबत अपने सर मोल लेने में कौन सी अक्लमंदी छुपी हुई है, ये हमारी समझ में बात नहीं है।
انور مسعود کا ایک پنجابی شعر ہے کہ آپے اپنیاں ہڈیاں بالے آپے بہ کے سیکے دکھاں دی میں پنڈ خریدی پلیوں پیسے دے کے، یعنی میں اپنی ہڈیوں کو جلا کر اپنے ہاتھ سینک رہا ہوں، ہاتھ گرم کر رہا ہوں، اور میں نے خود پیسے خرچ کر کے دکھ خریدے۔ لبنان ایران کو کتنا بھی ناپسند کرتا ہو، کتنا بھی اختلاف کرتا ہو، لیکن جو بات اس کے ملک کے لبنان کے حق میں جا رہی تھی اس سے فائدہ اٹھانا، اس میں کیا مذائقہ تھا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈیل جو لبنان نے اب کی ہے کسی کروٹ نہیں بیٹھے گی، نہ حزب اللہ پہلے ڈس آرم ہوگی اور نہ ہی اسرائیلی آکوپائڈ فورسز جنوبی لبنان سے یوں ہی واپس جائیں گی، ورنہ اصولاً تو یہی ہوتا ہے کہ قابض جو ہے وہ پہلے جاتا ہے، مقامی لوگ بعد میں مزاحمت ختم کرتے ہیں، نہ کہ مزاحمت پہلے ختم کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد قابض کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں پلیز۔ یہی وجہ ہے کہ لبنان میں شیعہ سیاسی لیڈرز نے اور بہت سے دوسرے مقامی رہنماؤں نے اسے شروع میں ہی مسترد کر دیا ہے، لیکن اس چھوٹی سی 60 لاکھ 6 ملین کے قریب آبادی والے اس ملک میں خانہ جنگی کی سی صورتحال ایک بار پھر پیدا ہو گئی ہے جسے کافی عرصے سے دبایا ہوا تھا۔ پھر اس لیے کہ 70-80 کی دہائی میں پچھلی صدی کے آخر میں بھی اسرائیلی امریکی قبضے کے بعد یہاں یہی ہوا تھا، خانہ جنگی کی صورتحال تھی جس کے نتیجے میں پھر حزب اللہ پیدا ہوئی تھی اور اس نے یہ خانہ جنگی سیٹل کی تھی۔ اگر واقعی سعودی عرب، دبئی، اسرائیل، امریکہ چاہتے ہیں کہ پورے کے پورے لبنان پر صرف لبنانی فورسز کا قبضہ ہو، سوورنٹی کا تحفظ، وہاں کے ملک کا مکمل اور مجموعی تحفظ صرف وہاں کی اسٹیٹ کرے، جو کہ ایک بالکل درست ڈیمانڈ ہے، تو پتہ ہے سب سے اہم کام، سب سے لاجیکل کام ان سب کو کیا کرنا چاہیے؟ کیورس فیلوز، انہیں چاہیے کہ لبنان کی فوج کو طاقت دیں، اس کو طاقتور کریں۔ لیبنیز فورسز کے پاس اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ تو جدید ٹینکس ہیں، نہ فائٹر جیٹس ہیں، نہ اینٹی ٹینک میزائلز ہیں، اور نہ ہی وہ ڈرونز بنانے میں خود کفیل ہے، نہ ہی راکٹس، بلکہ لیبنیز فورسز اس حد تک غلامی کی زندگی جی رہی ہیں کہ وہ کوئی ہتھیار نہیں خرید سکتی جب تک انہیں امریکہ اور اسرائیل کی ان آفیشیل اپروول نہ مل جائے۔ یہ کوئی فریم ورک نہیں جہاں جا کے انہوں نے اپروول لینی ہوتی ہے، بلکہ عملی حقیقت ہے۔ اس کے پاس، لیبنیز فورسز کے پاس جو طیارے ہیں وہ پچھلی صدی کے وہ لائٹ ویٹ پلینز ہیں جنہیں اب صرف بازیگر اڑاتے ہیں۔ لبنانی فوج کو ایک بھی ایسا ہتھیار نہیں خریدنے دیا جاتا یا ایسا ویپن نہیں بنانے دیا جاتا جس سے وہ کسی بھی اسرائیلی ٹینک، اسرائیلی جیٹ یا میزائل حملے کا دفاع ہی کر سکیں یا رسپانس ہی کر سکیں۔ ظاہر ہے یہ کمی پھر لاجیکلی کسی نے تو لبنان میں پوری کرنی تھی۔ حزب اللہ 80 کی دہائی میں اسرائیلی قبضے اور ایسی ہی حقیقتوں کے جواب میں پیدا ہوئی تھی۔ جی ہاں، ایرانی مدد بھی اسے ملی تھی، مل رہی ہے، یہ کہانی ہم نے یہاں سنائی تھی اس وقت کی۔ اسی لیے حزب اللہ کے پاس ہزاروں اینٹی ٹینک میزائلز اپنے بنائے ہوئے ہیں جو لیبنیز آرمی کے پاس نہیں ہیں۔ ان کے پاس آرمڈ ویکلز ہیں، ان کے پاس راکٹس ہیں اور FPV ڈرونز بھی ہیں، فرسٹ پرسن ویو ڈرونز، وہی جن کی آج کل بہت دھوم ہے، جن سے رشین فورسز کو یوکرینینز نے اور IAF کو حزب اللہ نے پریشان کر رکھا ہے اسرائیل کو، کیونکہ یہ نہ صرف ون وے اٹیک کرتے ہیں، کلر ڈرونز ہیں، بلکہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں جس سے دشمن فورسز کی پوزیشنز ایکسپوز ہوتی ہیں اور مورال بھی ان کا کمپرومائز ہوتا ہے کہ ہمارے فورسز، ہمارے فوجی ڈر کے بھاگ رہے ہیں۔ تو بات یوں ہے دوستوں کہ اس پورے ریجن میں جو بھی واقعی دیانتداری سے چاہتا ہے کہ لبنان کی اسٹیٹ پر لبنان کی ریاست کی اور فوج کی سوورنٹی ہی قائم ہو، اسے چاہیے کہ کم از کم حزب اللہ سے کچھ بہتر ہتھیار خریدنے میں یا بنانے میں ان کی فورسز کی مدد کرے، ورنہ پھر جو ڈیفیکٹو پاور آن گراؤنڈ ہے وہ تو رہے گی۔ اور ہاں دوستو، یہ FPV ڈرونز جو ہیں، فرسٹ پرسن ویو ڈرونز جو ہیں، یہ حزب اللہ نے ابھی پورے طور پر استعمال بھی نہیں کیے، یاد رکھیں، وہ صرف انہیں بنائے چلا جا رہا ہے اور ان کا ڈپو، ان کا ذخیرہ جو ہے بڑھا رہا ہے، کیونکہ اس وار کا 4تھ فیز جو نومبر کے بعد شروع ہو سکتا ہے، اس میں یہی سب سے زیادہ کام آنے والے ہیں، یا پھر سچ پوچھیں تو نومبر نہیں، یہ کسی بھی وقت ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ تاریخ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جنگیں اکثر اس وقت ملکوں کے سر پر آن پڑتی ہیں جب وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو جنگ کے بیچ میں ان کو ساری تیاری کرنی پڑتی ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ تو اس 4تھ فیز میں، سلائس بائی سلائس ایران کی کلنگ کے 4تھ فیز میں، اسٹیٹ آف ہرمز کے بعد جب یمن کے حوثیز ریڈ سی پر بھی روک لگائیں گے تو حزب اللہ اسرائیل کے سمندری راستوں پر، میڈیٹرینین سی پر پریشانی پیدا کرے گا، وہ یہ محاذ کھولے گا، یہ پلاننگ ہے۔ تب یہ نیول ٹریڈ روٹس کو، اسرائیل کے نیول ٹریڈ روٹس کو، اس کے تجارتی سمندری راستوں کو ڈسرپٹ کرے گا مسلسل۔ ہاں، مکمل بلاکیڈ وہ نہیں کرے گا اور نہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ ایکشن ہے جسے اسی طرح اسرائیلی آکوپائڈ فورسز اور اس کے ایلائز کنسیڈر اس وقت نہیں کر رہے، بالکل ایسے جیسے فروری میں اسی سال کے شروع میں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کو بھی اہمیت نہیں دے رہے تھے، ان کا خیال تھا یہ ایران نہیں کر سکتا۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اپنی ضرورت کا 46%، 46% سے زیادہ کروڈ آئل ترکیہ کے راستے حاصل کرتا ہے، اور یہ زیر آب انڈر سی پائپ لائن سے نہیں آتا بلکہ جہازوں میں ترکیہ کے ساحلی شہر جیہان سے 450 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر کے آکوپائڈ فلسطین کے حائفہ بندرگاہ تک آتا ہے اسرائیل کے پاس۔ یہ وہ روٹ ہے جس کا بڑا حصہ لبنانی مغربی ساحل کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے جہاں حزب اللہ ہے۔ یہاں سے اسرائیلی سپلائیز کو مستقل ڈسٹرب کرنا حزب اللہ کے لیے آسان ہے، ممکن ہے، اور وہ یہ کریں گے، اور اس مستقل ڈسٹربنس سے ان کی اس سپلائی لائن کی قیمت بڑھتی رہے گی، اور پھر وہی ہوگا جو اسٹریٹ آف ہارمز میں ہو رہا ہے کہ شپس کمپنی اور انشورنس کمپنی سے جہاز بھیجنے سے انکار کرتی رہیں گی۔ دوستو، اگر اسرائیل کا پیس تھرو اسٹرینتھ، کلنگ کے ذریعے مار پیٹ کر امن قائم کرنے کا فارمولا اور یہ مائنڈ سیٹ یوں ہی اس نے جاری رکھا تو اسے اس کے وہی نتائج، وہی کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے جو تاریخ میں اس فارمولے پر عمل کرنے والے نان سپر پاور کنٹریز کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اسرائیلی سیٹل پروجیکٹ اس راستے پر چل رہا ہے اور اس کے کانسیکوینسز ابھی سے اس کے سامنے آنے شروع بھی ہو گئے ہیں، ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ ایسی پالیسیز صرف اس صورت میں کامیاب ہوتی ہیں جب آپ واقعی سپر پاور ہوں، کسی کے بھروسے پر یہ فارمولا اور یہ جنگیں نہ لڑ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ پالیسی صرف وہی مستقل چلا سکتا ہے جس کے پاس آبادی، جغرافیہ اور وسائل اتنا ہو کہ ان تینوں چیزوں کی بھرمار ہو اس کے پاس اور اس کے اپنے جنریٹڈ ہو۔ اسرائیل ان تینوں صلاحیتوں میں بہت کمزور ہے، بہت پیچھے ہے، اسی لیے جب چھوٹی پاور کسی بڑی پاور کی مدد سے سپر پاور بننے کی لمبی ایکٹنگ کرتی ہے تو ایک دن اصل پاور، بڑی پاور ہاتھ کھینچنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کے سب سے بڑے اتحادی تھے، ان کی مدد کرتے کرتے خود گہری کھائی میں گر رہے ہیں، مشکل میں آ چکے ہیں۔ وہ اگلا الیکشن، نومبر کا الیکشن، مڈ ٹرم الیکشن ہارنے والے ہیں، جس کے بعد ان کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے۔ ان کے خلاف کرپشن کے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اسکینڈلز رپورٹ ہونے میں اب کافی تیزی آ گئی ہے۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں صاف کانفلکٹ آف انٹرسٹ کر رہے ہیں، اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر دولت کما رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق تو انہوں نے صدر بننے کے بعد $2 ارب $2 بلین کمائے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف کرپٹو کرنسی سے اپنے لیے $1 ارب سے زیادہ $1.1 بلین سے زیادہ کمائے، $1.16 بلین۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بائبل، پرفیومز اور گھڑیاں بھی فروخت کی ہیں، ٹرمپ واچز، جس سے دسیوں لاکھوں ڈالرز بنائے ہیں انہوں نے، ملینز آف ڈالرز۔ صرف ایک سال میں 2025 میں جب وہ خود کئی ایسی ڈیلز کر رہے تھے جن سے سٹاکس میں ریٹس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا کہ اس بیلنس ڈیل سے مارکیٹ کس طرح رسپانس کرے گی، تو اس دوران انہوں نے 22,000 ٹریڈ ٹرانزیکشنز کی ہیں، جو کہ واضح کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، انسائڈ ٹریڈنگ ہے۔ جبکہ ان سے پہلے کے صدر جو بائیڈن، جو 4 سال پریزیڈنٹ رہے، انہوں نے اس پورے دور میں صرف 13 ٹرانزیکشنز کی تھی اور انہوں نے 22,000۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس 1.5 سال میں $2 ارب سے زیادہ ایسی دولت کمائی ہے جس کا براہ راست تعلق وائٹ ہاؤس میں ان کی پریزیڈنسی سے جڑ رہا ہے۔ یہ خبروں میں، امریکن اخبارات میں کہا جا رہا ہے، انٹرنیشنل۔ اس میں سب سے بڑا پروفٹ ورلڈ لبرٹی فاؤنڈیشن نے ان کی کمایا ہے، اس آرگنائزیشن نے، ورلڈ لبرٹی آرگنائزیشن نے، جس میں ان کا بیٹا اور اسٹیو وٹکوف پارٹنرز ہیں۔ جی ہاں، وہی اسٹیو وٹکوف جنہیں وہ ہر سیاسی اور غیر سیاسی مذاکرات کے لیے بھیجتے ہیں، بیسیکلی ان کے بزنس پارٹنر ہی ہیں، بزنس ڈیلز ہی کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اسرائیلی جنگوں کی بھاری قیمت جب اصلی پاور یعنی امریکن پریزیڈنٹس کو بھگتنا پڑے گا، ان کو قیمت چکانی پڑے گی، تو یہ سپورٹ زیادہ دیر پھر جاری نہیں رہے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے دگنا کریانہ سٹور بنا کر بھی پرفیومز، گٹارز، ٹرمپ واچز اور سٹاکس بیچ بھی لیتے تو شاید الیکشنز میں انہیں اس شکست اور امپیچمنٹ کی اس صورتحال کا سامنا نہ ہوتا جو ایران سے اسرائیلی جنگ میں شکست کے بعد ان کو ہے، کیونکہ وہ اگر الیکشن ہاریں گے تو اس کی وجہ ایران وار ہوگی، نہ کہ وہ پرچون سٹور اور کریانہ سٹور جو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں کھول رکھا تھا۔ اور نئی صورتحال یہ ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ بقول جے ڈی وینس انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایران مذاکرات کس اسٹریٹجی کے تحت کر رہا ہے۔ وہ ایک انٹرویو میں اپنی بے بسی ظاہر کر بھی چکے ہیں۔ One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say, no, there aren't peace talks ongoing, but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deal. It's like, okay, so it's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done this. بات یوں ہے دوستو کہ گلف کی یہ جنگ فیصلہ کن ہوئے بغیر ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس جنگ نے مڈل ایسٹ میں پاور بیلنس بہرحال شفٹ کر دیا ہے۔
فی الحال گلف میں امریکن فورسز اور آئل دونوں کی ٹرانسپورٹ ایرانی اجازت کے بغیر نہیں ہو پا رہی۔ جنگیں عام طور پر اس وقت ختم ہوتی ہیں جب دونوں طاقتیں برابر ہوں، وہ کوئی ایگریمنٹ کر کے چلی جائیں یا ایک طاقت دوسرے کا نیو پاور بیلنس تسلیم کر لیں۔ لیکن ظاہر ہے امریکہ کسی صورت ایرانین نیو پاور بیلنس جو کہ اپر ہینڈ ہے اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ اس شفٹ کو نیو نارمل نہیں مان سکتا جب تک اپنی ساری طاقت استعمال نہ کر لے، اپنی پوری پاور ایکسرسائز نہ کر لے تب تک۔ وہ اس وقت تک جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اصلی ورلڈ سپر پاور کے سٹیٹس پر ہے۔ سو یہ ناممکن ہے کہ وہ اس خطے میں جہاں ابھی کل تک اس کا اور اس کے بیبی کا آرڈر ڈکٹیٹ ہو رہا تھا، وہاں نیا ایرانین آرڈر ٹھنڈے پیٹوں تسلیم کر لے۔ وہ یہ مان لیں کہ پاور بیلنس شفٹ ہو چکا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ماننے میں یا پاور بیلنس ریورس کرنے میں یعنی ایران کے خلاف ابھی ان کو کافی وقت چاہیے۔ اس کے لیے امریکہ کو وہ 5000 میرینز جو اس نے جنگ کے شروع میں یہاں بھیجے تھے اور اب کسی شپ کے اوپر وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہوں گے، ان کو ایران کی سرزمین پر اتارنا ہی ہوگا۔ بہت سے اور فورسز بھی اتارنی ہوں گی، برسوں تک لڑنا ہوگا۔ ایران میں واقعی اپنے حق میں ویسا ہی انقلاب لانا ہوگا جیسا کہ وہ مصر میں، لیبیا میں یا شام میں لے کر آئیں، اور یہ فی الحال ہمیں دور دور تک ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے انالیسز میں، ہمارے تجزیے میں مڈل ایسٹ کے باقی ممالک اور ویسٹ ایشیا کو اوورآل اس نئی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایران اب نیو پاور بیلنس ہے، یا پھر اس پورے خطے کو ایک مستقل جنگ اس وقت تک برداشت کرنا ہوگی جب تک ایران مکمل شکست نہیں کھا جاتا اور آرڈر پرانی جگہ پر 27 فروری کی جگہ پر واپس نہیں چلا جاتا۔ تیسرا کوئی راستہ اس سچویشن میں، اس صورتحال میں ہے ہی نہیں۔ یہ ایک مشکل، مایوس کن اور پریشان صورتحال ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ایسے میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ واحد امید ہیں جو اپنی ٹروتھ سوشل پوسٹس اور بیانات سے لوگوں کو محسوس کرتے رہتے ہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی خود کو گریک گاڈ اٹلس کی شکل میں دنیا کندھوں پر اٹھا کر دکھا دیتے ہیں، کبھی خدا نخواستہ جیسس اور گاڈ کے تصویری خاکوں میں خود کو فٹ کر دیتے ہیں، کبھی اے آئی سے خود کو میڈیکل ڈاکٹر بنا کر پیش کرتے ہیں، بیماریوں کا علاج بتانے لگتے ہیں، اور جاتے جاتے ڈائٹ کوک جو وہ خود بہت پیتے ہیں، ڈائٹ کوک، اس کی مارکیٹنگ بھی کرتے جاتے ہیں۔ ان پر آنے والی ابھی ایک لیٹسٹ بک جو ہے رجیم چینج، اس میں لکھا ہے کہ وہ رات بھر فون پکڑ کر ٹروتھ سوشل پر اپنی تعریفوں والی پوسٹس ری شیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنے خیالات کا طوفان جو ہے اس کو پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ صبح 10 بجے اٹھتے ہیں، پھر وائٹ ہاؤس پہنچتے ہیں اور ان سے پہلے کئی میٹنگز ہو چکی ہوتی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اپنی بالکنی پر 11 ستاروں والا 11 سٹارز والا گولڈن ایگل لگا کر لکھ دیا ہے کہ اب گولڈن گفٹ ٹو وائٹ ہاؤس۔ رومنز جو ایک جب ان کی آرمی چلتی تھی تو ایک بڑی سی سٹک کے اوپر جو ایگل لگاتے تھے اس سے ملتا جلتا ہے، اس سے تھوڑا مختلف لیکن اسی طرح کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایگل اصلی میں انہوں نے اپنی بالکنی پر نہیں لگایا، یہ تصویر انہوں نے اے آئی سے بنوا کر اور صرف پوسٹ ہی شیئر کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی قریب ترین تاریخ میں ہمیں جو مثال شخص ملتا ہے وہ رومن امپائر کا ایمپرر کموڈوس تھا۔ وہ شیروں اور خونخوار درندوں کو نشہ پلا کر ارینا میں لے کر آتا تھا اور پھر ان سے مقابلہ کرتا تھا اور جیت جاتا تھا۔ اس کی ساری توجہ رومنز کو خوش کر کے اپنی طرف توجہ کرنے پر، رومنز کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بہت طاقتور گلیڈیٹر ہے، اصلی گلیڈیٹرز کو، بہادروں کو پیسے دے کر یا مدہوشی کی دوا کھلا کر شکست دے دیا کرتا تھا۔ گلیڈیٹر فلم میں آپ نے جس ہیرو رسل کرو کو جس شہنشاہ سے لڑتے ہوئے دیکھا وہ کموڈوس ہی تھا۔ ویسے اس ایمپرر کے دور کی دلچسپ کہانی ہم نے آپ کو رومن امپائر کے عروج و زوال میں دکھائی تھی، اسے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہاں ٹچ کر کے ضرور دیکھیے۔ یہاں دیکھیے رومن امپائر کیوں ختم ہوئی اور امریکن تاریخ سے اس کا تعلق کیا تھا، یہاں جائیں۔